السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 23 جون 2026 کو ہماری قرآن کلاسز نمبر 16 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 سے اونورڈ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری یاد کو، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ادھر رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام فرمائی۔ واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور تم میرا وعدہ پورا کرو میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ۔ وایایا فرحمون، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے یا ان کا دوسرا لقب ہے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں جو پہلے پیغمبر تھے ان کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام، اور جو آخری ہیں ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہاں پہ جن چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اس میں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کو قرض حسنہ دیں گے۔ اللہ کا جو وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ تم میرے وعدوں کو پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور تمہیں جنت میں بھیج دوں گا، اور جنت کو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا مقدر کر دوں گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے اس سے کافر نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ عوض لو، بِآیاتِ، ہماری آیات کا، ثمنًا قلیلا، کم قیمت میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، انہیں کہہ رہے ہیں کہ مان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ یہ قرآن کریم اس کی تصدیق کرتا ہے تورات کی، کہ اس کے اندر تذکرہ موجود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کے اوپر قرآن کریم نازل کیا جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں تورات کے اندر یہ ذکر موجود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یعنی کہ وہ ان کو پتہ تھا لیکن وہ جانتے وہ اس کو پر ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے، تو لہٰذا وہ کافر ہو گئے۔ کافر سے مراد انکار کرنے والے، انہوں نے پہلے انکار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ عوض لو ہماری یاد کو کم قیمت میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اس میں جو ذکر کیا جا رہا ہے نہ بیچو ہماری یاد کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں لوگ تورات کو بیچتے تھے اس حوالے سے کہ اپنی مرضی کا رزلٹ نکال کر غلط فتوے دیتے تھے۔ اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ اللہ کے حکام کو بدلنا۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے بڑے بڑے مذہبی اسکالر اپنی مرضی کا رنگ نکالنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کو مس یوز کرتے ہیں اور ان کا اپنی مرضی کا فتویٰ دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،